آج الیکشن اول سے لے کر آخر تک صرف مسلمان سے نفرت 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 کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے۔ کیا ہوا کرناٹک کے الیکشن کے اندر؟ ہر آدمی نہیں، میں کہتا ہوں ملک کا اقتدار اعلی اوپر سے لے کر نیچے تک اپنی تقریروں کے اندر کہتا ہے کہ ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے مذہبی پرسنل لا کو بدل کر کے یکساں سول کوڈ کو لائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمان کے ریزرویشن کو ختم کیا ہے، ہم مسلمان کو ریزرویشن نہیں دیں گے۔ علل اعلان یہ تقریریں ہوتی رہیں، دنیا نے سنا، ہم انگشت بدندہ تھے کہ اللہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس ملک کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، پھانسیوں کے پھندے کے اوپر گئے ہیں، مگر اپنے اسٹینڈ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہوئے۔ آج اسی ملک کے اندر مسلمان کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ دیکھا، خاموش رہے۔ کانگریس اقتدار میں نہیں ہے، مگر گاندھی فیملی آگے بڑھی۔ دو ہی بھائی بہن، انہوں نے جن چیزوں کو اپنے مینیفیسٹو کے اندر داخل کیا، آپ غور کریں کہ ہم سے وعدے کیے گئے کہ ہم فرقہ پرست اور فساد پرور عناصر کی جماعت کے اوپر قدغن لگائیں گے، بند کریں گے اس کو۔ بجرنگ دل کے اوپر ہم قدغن لگائیں گے۔ اگر یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اگر یہ اسٹینڈ انہوں نے آج سے 70 سال پہلے ہندوستان کے اندر لے لیا ہوتا، اقتدار ان کے ہاتھ سے نہ جاتا، ملک برباد نہ ہوتا، تباہی نہ آتی، فقر و تنگ دستی کا بول بالا نہ ہوتا، ملک کے اندر اقتدار ان کا ہوتا جو ملک میں ہر طبقے کو چین و سکون کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا، آج آ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم فرقہ پرست پارٹیوں کے اوپر قدغن لگائیں گے، بند کریں گے اور ملک کے اندر بھائی چارگی کو لے کر بڑھیں گے۔ ایک شور مچ رہا تھا کہ کانگریس نے الیکشن کے اندر اپنے مینیفیسٹو کو اندر اس کو داخل کیا کہ ہم بجرنگ دل پر پابندی لگائیں گے۔ غلطی کی، میں سمجھتا تھا کہ غلطی نہیں ہے، بلکہ اپنی غلطی کا تدارک ہے۔ جو 70 سال پہلے سے غلطی تھی، آج اس غلطی کا تدارک کیا جا رہا ہے۔ کرناٹک کا پورا الیکشن مسلم نفرت کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ملک کا اقتدار اعلیٰ بالکل چوٹی پر بیٹھا ہوا آدمی اور نیچے تک ایک ہی راگ، ایک ہی پروگرام بنا کر الیکشن لڑ رہا ہے تاکہ مسلمان ایک طرف ہو جائے، ہندو دوسری طرف ہو جائے، ہندو کا ووٹ ہمیں ملے، ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت علماء دیکھ رہی تھی، ورکرز جمعیت علماء کے اپنا کام کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر یہ بات کہی کہ ہم بجرنگ دل کے اوپر، پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگائیں گے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں کہ پاپولر فرنٹ کا، پاپولر فرنٹ عمل نہیں ہے، رد عمل ہے۔ اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی، پاپولر فرنٹ جنم نہ لیتا۔ آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، 100 پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگا دیجیے۔
ملک میں امن تو قائم رہے۔ انہوں نے کہا، لوگ یہ کہتے رہے کہ برا کیا، الیکشن پر اثر پڑے گا، ہم تو خاموش تھے، ہم نے نہیں کہا۔ ہم سمجھتے تھے کہ طاقت ملے گی، مسلمان کو محسوس تو ہوگا کہ کانگریس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے۔ میں کہتا ہوں 95 نہیں 98% مسلمان نے کرناٹک کے اندر کانگریس کو ووٹ دیا ہے، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ فرقہ پرستی کا ناگ جو آزاد پھر رہا ہے، کانگریس یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم اس کو ناک میں نکیل ڈالیں گے۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی، اس کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ کانگریس اس قوت کے ساتھ آگے آئے گی۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں کہیں بھی الیکشن ہو، جو بربادی ہندوستان کے اندر آ رہی ہے، اس بربادی کا تنہا سبب فرقہ پرست ذہنیت ہے۔ آج جو لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کی حفاظت صرف اور صرف فرقہ پرستی کی بنیاد پر ہوگی، تاکہ ہم ہندو اور مسلمان کے ووٹ کو تقسیم کر دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بربادی کا پہلا زینہ ہے۔ ملک ہندوستان جس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں رہتے ہیں، آج سے نہیں 1400 سال سے رہتے ہیں، 1400 سال سے رہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی تھی جس کا بڑا شور مچا کہ ہندوستان کی دھرتی کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، سب سے پہلا نبی اسی دھرتی کے اوپر اللہ نے اتارا ہے۔